کہ بکریاں تھیں اور ان کے بکریوں کو ان کا مالک گھر پہ رکھتا تھا اور خود بھی جب باہر لے کے جاتا تھا ان کو چرانے کے لیے اور ان کے معاملات کے لیے تو اس کے ساتھ جاتا تھا, ان کی حفاظت کرتا تھا. تو جو بھیڑیے تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ بکریوں کی حق تلفی ہو رہی ہے, ان کو گھروں میں بند کیا جا رہا ہے, باہر بھی جب نکلتے ہیں تو ان پر کڑی نگرانی کی جاتی ہے. تو بھیڑیوں کے اس احتجاج پر ایک بکری نے کہا, دیگر بکریوں سے کہا کہ ہمارے حقوق کی بات ہو رہی ہے, ہم بھی باہر نکلتے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں. تو وہاں پر ایک بوڑھی بکری تھی, اس نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کر رہے بلکہ آپ تک پہنچنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس پر دیگر بکریوں نے کہا کہ یہ بوڑھی ہو چکی ہے, اپنی زندگی گزار چکی ہے, اس کو کیا پتا یہ جدید دور ہے, جدید دور کے تقاضے کیا ہیں, اس کو کیا معلوم. تو وہ اس کو رد کرتے ہوئے, اس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں. تو پھر بھی وہ ان کو سمجھاتی ہے کہ یہ آپ کے حقوق کے لیے نہیں بلکہ آپ کو چیر پھاڑ کر آپ کے ساتھ درندگی کرنے کے لیے یہ آپ کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کو سمجھیے. تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور باہر نکل پڑی. جب ساری باہر نکلی تو بھیڑیے اسی تلاش میں تھے, بھیڑیے اسی مقصد کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے. تو بھیڑیوں نے جب دیکھا کہ وہ نکلی ہیں تو سارے بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کو چیر پھاڑ کر ان کو کھا گئے. اور یہی صورتحال جب ہم عورت کے حقوق مانگنے والوں کے اوپر لگاتے ہیں تو عورت کے حقوق مانگنے والے ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو عورت تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈنے والے وہ عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں. حالانکہ عورت کے حقوق اسلام نے حقوق دیے ہیں اور حقوق کی وجہ بھی بتائی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ قید ہے اور اس قید کی کیا وجہ ہے. جبکہ وہ جو قید ہیں, جو شرائط ہیں, وہ دراصل عورت کے حق میں ہیں, وہی عورت کے حقوق ہیں. جب دیگر احباب عورت کے حقوق کے لیے, جیسے 8 مارچ پر کراچی اور اسلام آباد میں عورت کے حقوق پر عورتیں بھی نکلیں اور مرد بھی نکلے اس پر, انہوں نے بھی بینر وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے. وہ کیوں نکلے؟ وہ عورت تک پہنچنے کا راستہ تھا ان کے پاس. وہ عورت تک, اسی مثال کو سامنے رکھ کر آپ اس چیز کا بہترین تجزیہ کر سکتے ہیں.